ارے بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی پر جادو ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی حفاظت میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ چند دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی کام کیا ہو پھر یاد نہیں رہتا۔ ایک رات مدینہ میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک اسٹرینج سی ویکنس محسوس ہونے لگی۔ آج نبی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ کوئی ظاہری بیماری نہیں تھی، نہ درد کی شکایت، مگر کام کرتے ہوئے یوں لگتا جیسے ذہن پر بوجھ سا ہے۔ میرے بھائی، معلوم نہیں کہ نبی کو کس بیماری نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں، ہم دعا کریں گے۔ بعض باتیں یاد رہتی اور بعض میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے یہ تبدیلی محسوس کی تو پریشان ہوئے، کیونکہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کئی دن گزرنے کے باوجود کیفیت برقرار رہی اور کسی دنیاوی علاج سے بات واضح نہ ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کو کوئی جسمانی بیماری نے نہیں بلکہ روحانی بیماری نے پکڑا ہے۔ اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ، جہاں مسئلہ جسم سے زیادہ انویزیبل چیزوں سے جڑا ہوا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن کے ذریعے نہ صرف اس کیفیت کی اصل کی طرف رہنمائی فرمائی، بلکہ بندے کو یہ سکھایا کہ ایسے حالات میں حفاظت کہاں سے مانگی جاتی ہے۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے، بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ یہ کیفیت کیوں پیش آئی ہے؟ کہ آخر یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور ان دو صورتوں میں امت کے لیے کیا رہنمائی محفوظ کر دی گئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ مدینہ کی فضا اس وقت بظاہر پرسکون تھی۔ کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ آج شہر بہت پرسکون لگ رہا ہے؟ ریاست سٹیبل ہو چکی تھی، دشمن کھل کر سامنے آتے تو ان کی پہچان واضح ہوتی، مگر اسی ظاہری سیٹسفیکشن کے اندر ایک ایسا خاموش مرحلہ شروع ہوا جس کا اثر سلولی محسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھے۔ عبادت، معاملات اور صحابہ کرام کی تربیت، سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ آج کل مدینہ میں سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن within few days unclear changes ظاہر ہونے لگی۔ نہ کوئی شدید بیماری، نہ کوئی فزیکل پین، مگر ایک عجیب سی کیفیت جسے لفظوں میں ایکسپلین کرنا آسان نہ تھا۔ کبھی ایسا فیل ہوتا کہ کوئی کام کر لیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ چند دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی کام کیا ہو پھر یاد نہیں رہتا۔ کبھی ذہن پر ہلکا سا برڈن اور کبھی انتہائی ویکنس۔ صحابہ کرام یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں کافی کوسچنز تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ عام نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مائنر چینج بھی امت کے لیے میننگ رکھتی تھی۔ آج کل نبی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ مدینہ کے سوشل انوائرمنٹ میں اس وقت منافقین موجود تھے۔ یہود کے بعض ہلکے کانٹریکٹس کے باوجود دل میں عداوت رکھتے تھے۔ بھائی، میں یہ کانٹریکٹ تو کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف ہوں۔ ارے بھائی، ابھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ان کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اور سیاسی طور پر طاقت کا بیلنس بظاہر مسلمز کے حق میں تھا، مگر اندرونی سطح پر کچھ ایسے کردار بھی تھے جو اوپن کنفرنٹریشن کے بجائے ہڈن راستے اختیار کرتے تھے۔ ایسے راستے جہاں تلوار نہیں چلتی بلکہ نیت، حسد اور خفیہ عمل استعمال ہوتے ہیں۔ انہی دنوں ایک ایسا نام خاموشی سے ابھرا جسے اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر مدینہ کے سوسائٹی کا حصہ تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں انسانی کمزوری، حسد اور اسپرچول وارفیئر کا پہلا اشارہ ملتا ہے۔ ارے بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی پر جادو ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو فیل کرتے تھے، مگر صبر کے ساتھ، کیونکہ نبوت کا منصب
جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ڈیوائن وزڈم کے انتظار کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں سرگوشی کرتے کہ معاملہ آخر ہے کیا، مگر کسی کے پاس واضح جواب نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ یہ کیفیت کیوں پیش آئی ہے؟ نہ طبی سبب نہ ظاہری دشمن، بس ایک ہی کوسچن جو فضا میں تھا کہ آخر اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ مدینہ کی خاموش راتوں میں یہ کیفیت بڑھتی رہی، کوسچنز گہرے ہوتے گئے اور ہسٹری ایک ایسے موڑ کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں چند مختصر آیات آنے والی تھی، مگر ان آیات کے پیچھے جو کہانی، جو امتحان اور جو سبق تھا وہ ابھی مکمل طور پر کھلنا باقی تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ واقعہ اپنے اصل رخ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ خواب کی حالت میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف، اور ان کے درمیان ایک کنورسیشن ہوئی جو دراصل حقیقت کی وضاحت تھی۔ ایک فرشتے نے کوسچن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے آنسر دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر کوسچن ہوا کہ کس نے کیا، لبید بن عاصم نامی شخص نے۔ تو صاف بتایا گیا کہ لبید بن عاصم نامی شخص نے، جو بظاہر مدینہ کے سوسائٹی کا حصہ تھا مگر دل میں حسد اور بغض چھپائے ہوئے تھا۔ ارے لبید، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نبی پر جادو کر رہا ہوں۔ پھر کوسچن کیا کہ جادو کس چیز سے کیا گیا، بتایا گیا کہ کنگھی کے ٹوٹے ہوئے دندانے اور بالوں کے ذریعے، اور یہ سب ایک کھجور کے خوشے کے ریشوں میں لپیٹ کر ایک کنویں میں چھپا دیا گیا ہے جسے زروان کا کنواں کہا جاتا ہے۔ تم اس پاس دیکھو، کوئی ہمیں دیکھ رہا تو نہیں ہے؟ میں یہ جادو کی چیزیں اس کنویں میں رکھتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس کیفیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اس کنویں کی طرف بھیجا۔ نبی نے ایک کنویں کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پانی کا رنگ بدل چکا تھا اور کنویں کا منظر ان یوزول تھا۔ اس کنویں میں دیکھو کہ وہ چیز ہے کہ نہیں جس کا نبی نے ذکر کیا تھا۔ تلاش کے بعد وہ چیز برآمد کر لی گئی جس کا ذکر خواب میں کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گرہ رکھی گئی جن میں جادو کیا گیا تھا۔ اسی موقع پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، اور جیسے جیسے آیات مکمل ہوتی گئیں ویسے ویسے وہ کیفیت ختم ہوتی چلی گئی۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی الزام تراشی، نہ انتقام کا کوئی آرڈر، بلکہ کمپلیٹ خاموشی اور وقار کے ساتھ معاملہ ختم کر دیا گیا۔ لبید بن عاصم کو سزا دینا بھی مقصود نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شفا عطا فرما دی تھی اور اصل مقصد امت کے لیے رہنمائی محفوظ کرنا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہونا نبوت پر سوال نہیں بلکہ بشر ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی کہ جادو خود کوئی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس لیے نازل ہوئی کہ مومن کو یہ راستہ بتایا جائے کہ جب خطرہ نظر نہ آئے، جب مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، جب سبب پوشیدہ ہو تو انسان کہاں پناہ مانگے۔ یہ صورت محض اس واقعے کا حل نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ایک کمپلیٹ تحفظ کا نظام ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ خاموشی سے مکمل ہوا مگر اس کے اثرات تاریخ، ایمان اور انسان کے رب سے تعلق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔